اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النساء آیت نمبر 15 واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اور وہ عورتیں جو لائیں فاحشہ کو، بد کرداری کو، اور وہ عورتیں جو لائیں بد کرداری کو، من نسائکم تمہاری بیویوں میں سے، تمہاری بیویوں میں سے، جو عورتیں تمہاری بیویوں میں سے فحاشی کریں، بد کرداری کریں، تو کیا کرو؟ فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو گواہ بنا لو ان عورتوں پر 3 مردوں کو تم میں سے، اربعۃ منکم 4 مردوں کو تم میں سے، فاستشہدوا علیہن، اور گواہ بنا لو تم ان عورتوں پر 4 مردوں کو، منکم جو تم میں سے ہو، تمہارے غیر نہ ہو۔ تمہاری عورتیں اگر، تمہاری بیویاں اگر فحاشی کرتی ہیں اور بد کرداری کرتی ہیں، کیا مطلب فحاشی سے مراد کیا ہے؟ زنا کرتی ہیں، تو تم زنا کرتے ہوئے ان کو دیکھو تو 4 مردوں کو جو نیک پاک ہوں، پرہیزگار ہوں، جن کی گواہی قبول ہوتی ہو، جو فاسق فاجر نہ ہوں، ان کو تم عینی گواہ بنا لو۔ عینی گواہ سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ 4 مرد دیکھیں کہ تمہاری بیوی کسی کے ساتھ بدکاری کر رہی ہے، تو ان 4 مردوں کو عینی گواہ بنا لو۔ مسئلہ سمجھ نہیں آیا؟ جی، اگر کوئی کسی کی بیوی بدکاری کر رہی ہو، مثلا زنا کر رہی ہو، تو شوہر کو چاہیے کہ 4 جو فاسق فاجر مرد نہ ہوں ان کو عینی گواہ بنا لے، یعنی کہ بالکل موقع وہ 4 بندے دیکھ لیں، وہ گواہ بن جائیں۔ فَإِن شَهِدُوا، پس جب وہ گواہ بن جائیں گے، فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ گواہی دیں، وہ 4 مرد جو نیک بھی ہوں، پرہیزگار بھی ہوں اور فاسق فاجر نہ ہوں، وہ یہ وقوع دیکھ لیں، یہ واقعہ دیکھ لیں، واقعہ دیکھنے کے بعد وہ عینی گواہ بن جائیں گے، پھر وہ گواہی بھی دیں حاکم وقت کے سامنے، یا جو تمہاری پنچایت لگ رہی ہے اس کے سامنے، ٹھیک ہے؟ فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ گواہی دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، پس قید کر دو تم ان کو گھروں میں۔ جب وہ گواہی دے دیں نا تمہاری بیویوں کے بارے میں، تو کیا کرنا ہے تم نے ان کو؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، پس قید کر دینا ہے تم نے ان کو گھروں میں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان کو موت آن لے، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے۔ ان کو عمر قید دینی ہے تم نے، کیا کرنی ہے؟ جی، عمر قید ان کو کرنا ہے تم نے، گھروں کے اندر تم نے ان کو کیا کر دینا ہے؟ جی، قید کر دینا ہے۔ کب تک قید کرنا ہے؟ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تک انہیں موت نہ آ جائے۔ جب انہیں موت آ جائے گی، یا دوسری جو ہے اس کی تشریح کیا ہے؟ اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا کر دے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے، کوئی راستہ جو ہے کر دے۔ ورنہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ 4 گواہ بنانے ہیں جو عینی گواہ ہوں۔ تمہاری بیوی اگر کسی کے ساتھ زنا کر رہی ہے تو 4 فاسق فاجر جو مرد نہ ہوں، نیک پرہیزگار متقی ہوں، ان کو اس واقعے کا عینی گواہ بنا لو۔ وہ 4 جو مرد ہوں گے جو عینی گواہ ہوں گے، وہ آگے گواہی دیں حاکم وقت کے سامنے، یا جو تمہاری پنچایت لگ رہی ہے اگر علاقے کی تو اس کے سامنے۔ جب وہ گواہی دے دیں گے تو 2 کام کرنے ہیں، تم نے کیا کر دینا ہے؟ ان کو گھروں کے اندر بند کر دینا ہے، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ یہ 2 وجہ ہیں۔ آیت کی سمجھ آ گئی، ترجمے کی سمجھ آ گئی؟ جی، اس آیت کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ منسوخ ہے، اور اس کی ناسخ آیت جو ہے سورۃ نور کے اندر ہے، لیکن تفسیر کبیر نے اور تفسیر خزائن العرفان کے اندر اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ناسخ اور منسوخ کا بھی ایک چیپٹر ہوتا ہے، ایک آیت ہوتی ہے جو پڑھی تو جاتی ہے لیکن اس کا حکم جو ہے لاگو نہیں ہوتا، اسے منسوخ آیت کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کی ناسخ بعض علماء نے کہا ہے کہ سورۃ نور کے اندر آیتیں موجود ہیں، وہ اس کی ناسخ ہیں، لیکن تفسیر کبیر والے نے، صاحب تفسیر کبیر نے فرمایا ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے،
بہرحال مسئلہ اس سے یہ ہے کہ کسی کی بیوی اگر کوئی زنا کر رہی ہو تو 4 نیک پرہیزگار متقی لوگ عینی گواہ بن جائیں، اس واقعے کو دیکھیں، اور پھر وہ پنچایت کے اندر یا عدالت کے اندر گواہی دیں۔ جب وہ گواہی دے دیں گے تو ان کو قید خانے میں ڈال دیا جائے گا، گھروں میں قید کر دیا جائے گا، یہ رب نے ارشاد فرمایا ہے، ان کو قید کر دیا جائے گا۔ جی، بیوی زنا کر رہی تھی، اکیلے مرد نے دیکھ لیا، شوہر نے صرف، تو اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، تو وہ لیان کرے گا، قسم اٹھائے گا۔ کیا اٹھائے گا؟ سورۃ نور کے اندر سارا کا سارا یہ ماجرا کھڑا ہوا ہے۔ اکیلے شوہر نے دیکھ لیا کہ وہ زنا کر رہی تھی، بدکاری کر رہی تھی، اکیلا شوہر تھا، تو وہ لیان کرے گا۔ اگر اس نے 4 مرد بنا لیے تو وہ گواہی دیں گے۔